آج ہم بیت المعمور کے بارے میں کچھ جانیں گے کہ بیت المعمور کہاں ہے اور کیا ہے۔ تو بیت المعمور، بیت کا معنی ہوتا ہے گھر، اور معمور کا مطلب آباد گھر یا بھرا ہوا گھر، اور یہ ساتویں آسمان کے اوپر ہے، ساتویں آسمان کے اوپر، جیسا کہ احادیث معراج سے اس کا ثبوت ملتا ہے اور احادیث معراج میں اس کا ذکر آیا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر مالک بن ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب جبریل ساتویں آسمان پر لے کر کے گئے تو وہاں مجھے بیت المعمور دکھلایا گیا۔ فروفی علی البیت المعمور فسألت جبریل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا تو جبریل نے کہا فقال ھذا البیت المعمور، جبریل نے کہا کہ یہ بیت معمور ہے۔ یصلی فیہ کل یوم 70,000 ملک، روزانہ اس میں 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ اذا خرجوا لم يعودوا الیہ آخر ما علیہ، جب اسے نکلتے ہیں تو دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی، یعنی دوبارہ اس میں لوٹ کر کے نہیں آتے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کے اندر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ بھی حدیث معراج ہی سے تعلق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب مجھے لے کر کے ساتویں آسمان پر گئے تو میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، اور ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے پیٹھ لگائے یعنی ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس میں کہ 70,000 فرشتے اس میں جاتے ہیں اور پھر جب نکلتے ہیں تو دوبارہ ان کی باری نہیں آتی، فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ھو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یعنی اللہ کے جو لشکر ہیں، یہ فرشتے ہیں، اس کو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس علم نہیں ہے۔ بعض کے نام اور بعض کے کام کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے، لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ جو روایت ہے کہ 70,000 روزانہ اس میں داخل ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، نکلتے ہیں تو قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی، اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ یہ بیت المعمور کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ الطور کے اندر ذکر کیا ہے، قسم کھاتے ہوئے والبیت المعمور، کی قسم ہے آباد گھر کی۔ آباد گھر سے مراد یا تو ساتویں آسمان پر جو یہ بیت المعمور ہے، یعنی آسمان میں جو ہے اس کو کہہ لیا جائے کہ یہ فرشتوں کا عبادت خانہ ہے، عبادت گھر ہے جس میں فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ جس طرح کی زمین میں خانہ کعبہ ہے مکہ کے اندر، یہاں لوگ روزانہ آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں یا وہاں جا کر کے عبادات انجام دیتے ہیں، تو خانہ کعبہ جس طرح سے لوگوں سے دن و رات کی ہر گھڑی میں بھرا ہوتا ہے، اسی طرح سے وہاں بیت المعمور کہ جس میں روزانہ فرشتے داخل ہوتے 70,000 اور پھر نکلتے ہیں تو قیامت تک اس کی باری نہیں ہے گی۔ تو بیت المعمور سے مراد یا تو ساتویں آسمان پر جو گھر ہے جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، پھر کبھی قیامت تک داخل نہیں ہوں گے یا اس کی باری نہیں آئے گی، وہ مراد ہے۔ یا بعض نے ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد خانہ کعبہ ہے، کیونکہ خانہ کعبہ بھی رات اور دن کے کسی بھی ٹائم آپ جائیں تو لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، عبادت انجام دیتے ہیں۔ بیت المعمور کی جس کے بارے میں بعض نے ذکر کیا ہے، بعض مفسر نے، کہ یہ بیت المعمور ٹھیک خانہ کعبہ کے اوپر ساتویں آسمان پر ہے، کہ اگر وہ گرے تو خانہ کعبہ کے اوپر گرے۔ بعض آثار سے بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اگر یہ گرے تو خانہ کعبہ پر گرے، اور یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ ہر آسمان میں گھر ہے، ہر آسمان میں گھر ہے، جیسا کہ آسمانی دنیا پہ بیت العزہ ہے نا، جس کے بارے میں ہم جانتے رہتے سنتے رہتے، رمضان میں خاص کر کے اللہ رب العالمین جیسا کہ قرآن اتارا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا ہے۔ تو قرآن اترنے کے دو مفہوم علماء ذکر کرتے ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ لوح محفوظ سے، لوح محفوظ جہاں اللہ رب العالمین نے ہر کچھ لکھ رکھا ہے، تو وہاں سے پورا قرآن بیت العزہ میں آیا، اور یہ بیت العزہ یہ آسمانی دنیا میں ہے، آسمانی دنیا میں یہ بیت العزہ ہے۔ تو وہاں اللہ رب العالمین نے پورے قرآن کو رمضان میں اتارا، اور پھر دنیا میں
رمضان میں ہی اترنا شروع ہوا، یعنی دوسرا مفہوم یہ ہے کہ پہلی وحی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی وہ رمضان کا مہینہ تھا، تو رمضان میں ہی قرآن اترنا شروع ہوا اور پھر 23 سالوں میں یہ پورا قرآن مکمل ہوا۔ تو یہ دو مفہوم ذکر کرتے ہیں۔ یہاں بتانا یہ ہے کہ آسمانی دنیا میں جو گھر ہے اس کو بیت العزہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے علماء ذکر کرتے ہیں کہ ہر آسمان میں ایک گھر ہے، ہر آسمان میں ایک گھر ہے جو فرشتے وہاں عبادت انجام دیتے ہیں۔ تو بیت المعمور کہ جس کے بارے میں صحیح حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا کہ جس میں 70,000 فرشتے روزانہ داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ بیت المعمور 7ویں آسمان کے اوپر ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام پیٹھ لگائے ہوئے جسے بیٹھے ہوئے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام پیٹھ لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے سلسلے میں علماء نے یہ نقطہ یہاں ذکر کیا ہے کہ چونکہ خانہ کعبہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کیا، یعنی خانہ کعبہ کو انہوں نے بنایا، جیسا کہ قرآن میں ابراہیم اور اسماعیل کے بارے میں دعا کے بارے میں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم دعا کی۔ یہ خانہ کعبہ بنانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسی نوعیت کا بدلہ دیا ہے وہاں، اسی نوعیت کا کہ وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، یعنی عمل کا بدلہ جیسا آدمی کرے گا اسی جنس سے ملتا ہے۔ تو اس کا بدلہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ دیا کہ وہاں ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ بیت المعمور ہے جو کہ 7ویں آسمان پر ہے، اور یہ فرشتوں کی عبادت خانہ اور گھر ہے جس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، پھر نکلتے ہیں، تو قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔